بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا بشيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا جاتا ہے کہ ان کا نام تھا ذوالخویصرہ یمانی. ذوالخویصرہ یمانی رضی اللہ عنہ آقا کے دربار میں حاضر ہوئے اور ایک سوال پوچھا متی الساعہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، بعض روایتوں میں ہے کہ نماز سے پہلے انہوں نے سوال پوچھا. آقا نے جواب نہیں دیا، نماز سے فارغ ہو گئے. اس کے بعد پھر پوچھا کہ این السائل، وہ جس نے سوال پوچھا تھا وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ رہا. آپ نے پھر جواب دیا. ان سے پوچھا وماذا اعددت لها، تم جو یہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، لگتا یہ ہے کہ قیامت کی فل تیاری کر کے آئے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا لا بشیء الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص تو کچھ تیاری نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ چونکہ محبت سچی تھی، اس کا مطلب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نماز صلاۃ پڑھتا نہیں ہوں، روزے رکھتا نہیں ہوں اور دوسروں کو عبادت کرتا نہیں ہوں، ہاں صرف محبت ہے. یہ مطلب تو ظاہر ہے. صحابہ کرام کی سچی محبت سے مراد ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ تھا کہ نماز صلاۃ اور دیگر جو فرائض ہیں، جو چیزیں کرنے کا حکم ہے، جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ تو کرتا ہی ہوں. اس کے علاوہ لا بشیء، اس کے علاوہ نوافل اور لمبے چوڑے وظیفے اور لمبی چوڑی سخاوتیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. بس اس کے علاوہ یہ ایک چیز ہے کہ اللہ رسول کی محبت میرے دل میں ہے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ محبت یہ انتہائی درجہ ہے، یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رسول کی محبت میرے دل میں ہے. اس کا مطلب اس کے نیچے کے جو درجے ہیں، عبادتیں ہے، اطاعت ہے، اتباع ہے اور حکموں پر چلنا، جن سے روکا گیا ان سے بچنا، وہ ساری چیزیں تو خود بخود آ گئی. جو آگے کی چیز ہے وہ ذکر فرما دی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آقا نے فرمایا انت مع من احببت، اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بشارت ہے کہ تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم دنیا میں محبت کرتے تھے. دنیا میں جس کی محبت تمہارے دل میں تھی، قیامت کے دن حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ قاری رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے، تہدید بھی ہے، ترغیب بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. ایک دوسرا اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ خدا نخواستہ جو اللہ رسول کے دشمن تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے اور جو دنیا میں اسلام کے مخالفت میں پیش رہا کرتے تھے، اگر ان کی محبت دل میں ہے اور ان کے طور و طریقے اپنائے ہوئے ہیں تو پھر یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ قیامت کے دن انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو آقا نے ان صحابی سے یہ فرمایا کہ انت مع من احببت، تمہارے دل میں دنیا میں جس کی محبت تھی تو کل قیامت کے دن حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، انہی لوگوں کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، انہی لوگوں کے ساتھ تمہیں اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوگا، ان کا دیدار، ان کی زیارت نصیب ہوگی. مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ہے، انبیاء ہے، شہداء ہے، صلحاء ہے اور جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ظاہر ہے جنت میں ان کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہوگا. جو نیچے درجے کے لوگ ہیں تو وہ تو ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن اگر ان کی محبت دل میں ہوگی تو جنت میں ان کے لیے سہولت کر دی جائے گی. اللہ کی طرف سے ان پر یہ انعام ہوگا کہ ان اونچے درجے کے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات، ان کی زیارت، ان کی دیدار کرائی جائے گی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو نصیب ہوگا. یا یہ ہوگا کہ وہ اوپر کے درجے کے لوگ نیچے کے جو ان کے محبوب اور ان کے عاشق تھے ان کے پاس آیا جایا کریں گے، ان سے ملاقات نصیب ہو جائے گی، ایک خاص قسم کی معیت ان کو نصیب ہوگی. ظاہر ہے یہ بھی بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے.
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف ہی میں یہ الفاظ حضرت انس کے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد، ظاہر اسلام لانے کی خوشی سب سے بڑی خوشی تھی کہ اللہ نے اسلام دے دیا، اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے ہوئی کہ انت مع من احببت۔ یہ جملہ بڑی بشارت اور بہت بڑی خوشخبری تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم کو اس جملے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام کی نعمت کے علاوہ کسی اور نعمت سے اتنی زیادہ خوشی ہم کو نہیں ہوئی۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں انی احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر۔ حضرت انس نے یہ جملے کہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ حضرات بھی کہیے۔ حضرت انس نے یہ کہا تھا، ہم بھی کہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، عثمان و علی سے محبت کرتا ہوں، تمام صحابہ کرام سے، تمام تابعین تبع تابعین سے، اللہ کے تمام نیک اور محبوب بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت انس نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرا بھی حشر ان کے ساتھ میں فرما دے، مجھے بھی ان کی معیت نصیب فرما دے، اگرچہ میرا عمل ان کی طرح نہ ہو۔ یہ جملے کہے کہ اگرچہ میرا عمل ان کی، یہ نہیں کہا کہ اگرچہ میرا کوئی عمل نہ ہو، اگرچہ نماز نہیں پڑھوں، اگرچہ کوئی کام نہیں کروں، محبت ہے، یہ نہیں کہا۔ حضرت انس نے فرمایا کہ اگرچہ میرا عمل ان کی طرح نہیں ہوگا، ان سے بہت نیچے کے درجے کا ہوگا، لیکن ان کی محبت کی برکت سے امید ہے کہ اللہ مجھے ان کی معیت نصیب فرما دے۔ تو بہرحال محبت سے انشاءاللہ معیت نصیب ہوگی، لیکن ظاہر محبت کا لازمی جز اطاعت ہے۔ جس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور نماز تھا، آدمی ساری زندگی نمازیں چھوڑ کر یہ کہے کہ میں اس نبی سے محبت کرتا ہوں۔ جس نبی نے اپنی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں لائے اور کافروں اور غیر ایمان والوں نے جن کے صادق اور امین ہونے کی اور سچا ہونے کی گواہی دی، آدمی دن میں 50 مرتبہ جھوٹ بول کر کہے کہ مجھے اس نبی سے محبت ہے۔ جس نبی نے دشمنوں تک کے حقوق کبھی ضائع نہیں کیے، آدمی اپنے سگے بھائی بہنوں کے حقوق ضائع کرتا رہے اور کہے کہ میں اس نبی سے محبت کرتا ہوں، ظاہر یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے، یہ محبت سچی نہیں ہے بلکہ جھوٹی محبت ہے۔ لکھا ہے کہ محبت اگر جھوٹی ہے تو اللہ نہ کرے یہ ممکن ہے کہ قیامت کے دن پکڑ ہو جائے کہ تم نے محبت کا دعویٰ کیا تھا لیکن عمل سارا ان کے دشمنوں والا کیا تھا۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ سچے دل سے ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا جو لازمی جز ہے اطاعت ہے، ان کے حکموں پر چلنا، اس کی کوشش کرنا، ہمارے بس کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر کمی کوتاہی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے، تو محبت بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ سچی محبت جیسے صحابہ کرام کو تھی، ایسی سچی محبت بھی ہمیں نصیب فرما اور ان کی اطاعت اور اتباع بھی عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔